دوسری جانب لاہور میں فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو موجودہ جس کو پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہے اور پی ایم ایل کیو اس کا حصہ ہے، اس کے پاس 173 ووٹ ہیں اور حمزہ شریف کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں. اور جو پہلا الیکشن کا حصہ ہے وہ پہلا الیکشن آئین کے مطابق اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ کل میں نے اس طرح کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو اس فیصلے کے بعد خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ پچھلا 1 مہینہ پورا نون لیگ نے ہمیں یہ بھاشن دیتے ہوئے گزارا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے عمل نہ کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. اب کل سے اگر آپ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف بطور وزیر اعلیٰ یہاں پہ براجمان ہیں، اس کے کانسیکوینسز آپ پہلے تو کابینہ نہیں بنا سکے، لہٰذا اب تک آپ کے تمام انتظامی فیصلے مصطفیٰ امپیکس کیس کے جو ریشو سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ نے اپنا مصطفیٰ امپیکس کیس میں جو اصول طے کیا ہوا ہے اس کے خلاف آپ حکومت چلا رہے تھے. تمام انتظامی فیصلے آپ کے غلط ہیں اور آپ کو ان کے لیے لائبل ہونا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت نمبر آپ کا اپوزیشن سے کم ہے، تو آپ خود ہی کچھ جو ہے وہ کوئی شرم کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دے دیں. تیسری صورت یہ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ کا گورنر ہی نہیں ہے. عمر چیمہ جو ایک لیگل گورنر ہیں، ان کو ایک جوائنٹ سیکرٹری کے احکامات کے تحت سسپینڈ کر دیا گیا ہے. نیا گورنر جو ہے وہ اس نے چارج نہیں لیا، آپ کے پاس گورنر نہیں ہے. لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا کو وارنٹوں کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جائے اور پاکستان یہاں پنجاب میں ایک نیا الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے. نئے الیکشن کے نتیجے میں پرویز الہی انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا واحد حال یہی ہے. ہم چاہتے تو اسپیکر جو تھا وہ آج خود بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا اور کہہ دیتا کہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک لیگل جو ہے وہ چلنی تھی. تو ہم نے یہ بجائے اس کے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کے بجائے ہم خود ہی عدالت سے رجوع کریں اور عدالت سے یہ کہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک کو وارنٹوں کی پٹیشن کر کے اور حمزہ شہباز کو عہدے سے فارغ کریں. مجھے امید یہ ہے یہ پٹیشن صبح فائل ہوگی اور اس کے اوپر احکامات جلدی ہونے چاہیے. اس وقت پنجاب میں ویسے تو پورے ملک میں ہی کوئی حکومت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج ڈالر جس طریقے سے 200 روپے کے اوپر چلا گیا ہے، ہماری معیشت کی بالکل تباہی اتار دی ہے انہوں نے 40 دنوں میں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکو جو ہیں وہ گھر میں گھس جائیں اور چند گھنٹوں میں گھر کا صفایا کر دیں. یہ تقریباً پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا خاصا ایک پاکستان مستحکم مضبوط پاکستان ان نالائقوں کے حوالے ہوا اور چند گھنٹے میں ان ڈاکوؤں نے پورے اس گھر کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ جو ہے وہ سارا اس کو جو ہے وہ کھا گیا. اب اس کے بعد جو اگلی مرحلہ ہمارا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے اور ان انتخابات کی طرف جلد بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو نمبر گیم سینٹر میں ہے وہاں پر بھی صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہے ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. 172 ووٹ اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. میری نظر میں یہ جو ہمارا کچھ لوگ جو بیوقوفی والی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے، اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کا بنیادی جو اس وقت بحران ہے وہ سیاسی ہے. جب سیاسی بحران ٹھیک ہوگا تو آپ کا معاشی بحران ٹھیک ہوگا. عمران خان کو جس طریقے سے ایک غیر قانونی انٹرنیشنل خواہش کی بھینٹ چڑھایا گیا، اس کا نقصان پاکستان بھگت رہا ہے اور یہ بحران اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کا سیاسی بحران حل نہیں ہوتا. اور سیاسی بحران حل کرنے کی واحد صورت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہیں اور جتنی جلدی ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں گے اتنی جلدی اسٹیبلٹی ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر حکومت سازی اس وقت تحریک انصاف کی ترجیح ہے یا لانگ مارچ کے نتیجے میں ایک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بڑی ترجیح ہے؟ نہیں، ہم تو الیکشنز ہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں
اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی چیف منسٹر الیکٹ ہوگا وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف جائے. سو پہلے مرحلے میں آسان یہی لگ رہا ہے کہ آپ اپنا چیف منسٹر بنائیں اور وہ ڈیزولوشن کریں. پرویز الہی صاحب سے اس پر بات ہو رہی ہے, وہ ایگری ہیں اس بات پر؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے پاؤں. صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب کو 2 آفیسر چلا رہے ہیں, ایک چیف سیکرٹری اور ایک آر ٹی پنجاب ہے. پہلے تو بیوروکریسی کو پی ٹی آئی کیا میسج دے رہی ہے اس عدالتی فیصلے کے بعد, اور دوسرا یہ جو عدالتی آپ جا رہے ہیں کل پٹیشن میں, اس پہ کام کے لنگر آن ہونے کے کتنے چانسز؟ دیکھیے یہ تو اب میری خواہش جو چیف جسٹس ہیں ان سے میری درخواست یہی ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ اتنا بڑا صوبہ جو ہے وہ حکومت کے بغیر تو نہیں کام کر سکتا, لہٰذا اس کو ڈے ٹو ڈے آپ سن کے جو ہے وہ اس کو جس طرح سے اب تو آپ کو پتہ ہی عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہیں, تو اس کو جو ہے وہ پورا آپ سنیں اور جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں تاکہ اس بحران کا خاتمہ ہو. جہاں تک چیف سیکرٹری اور آئی ٹی کا تعلق ہے, میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, وقت بدل رہا ہے, وقت بدل گیا ہے, لہٰذا بدلے ہوئے وقت کے مطابق آپ میرٹ کے اوپر واپس آئیں گے اور جو فیصلے بھی آپ نے کیے ہیں جو میرٹ سے ہٹ کے کیے ہیں اس کو آپ ریورس کریں جلد از جلد. یہ جو آپ اس وقت تبدیلیاں اور تعیناتیاں ایک انلیگل چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں, یہ اس وقت قانون کے منافی ہے, اور اگر اس کو جاری رکھا گیا تو ہم اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ صاحب یہ بتائیے گا, ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ دے رہی ہے حکومت کو کہ اکتوبر میں الیکشن کروائے جائیں, آپ اس خبر کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے جی مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے کہ نہیں, لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, تمام لوگ جو ہیں وہ اسی پہ ان کا کنسنسس ہے کہ جلد الیکشن کے علاوہ پاکستان کے آئینی اور سیاسی بحران کا کوئی حل نہیں. چوئی صاحب ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں طالبان کے حوالے سے بیڈ طالبان اور گڈ طالبان, اب سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے حوالے سے ایک نئی اصطلاح آئی ہے بیڈ ڈیسیژن اور گڈ ڈیسیژن, یہ کب تک سیاسی جماعتیں کرتی رہیں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بڑی آپ نے ایک فضول جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہی ہوتے ہیں, کوئی فیصلے صحیح ہوں گے, کوئی فیصلے غلط ہوں گے. جن فیصلوں مثلا اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فیصلے کو آپ صحیح مان کے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے. تو جب بھی آپ یہ بات کریں گے, اداروں کے اوپر ہر ایک کا ٹرسٹ ہوتا ہے, اداروں کے بغیر تو ملک نہیں چلتے, لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فیصلے صحیح ہوتے ہیں, کئی غلط ہوتے ہیں. جو غلط ہوتے ہیں ان پہ تنقید ہوگی, جو صحیح ہے ان کو اپریشیٹ. اس بار کا کتنا چانس ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی ہوئی تھی اب اس میں کوئی روابط کی بحالی کا امکان ہے؟ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, اس کے بعد سے جو ہے وہ روابط سے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کسی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں الیکٹورل ریفارمز اور ان کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی بات الیکٹورل ریفارمز اور ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں جو کہ پریفریبلی سپٹمبر میں ہونی چاہیے, اور سپٹمبر میں ہی ایکچولی الیکشن ہونے چاہیے. چوئی صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کو تو کسی قسم کا یہ لگ نہیں رہا جیسٹر کہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے, تو آپ بھی یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں اور وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا مومنٹم ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اور تاکہ یہ لنگر آن ہو معاملہ, تو یہ کیسے آپ عام انتخابات کی طرف جائیں گے؟ جن ٹانگوں کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس ٹانگوں سے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کھڑے ہی رہنا بڑا ان کے لیے مشکل ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹانگیں کیا توڑنی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور یہ سب نے انہوں نے جو چورن بیچا تھا اس سے جس نے وہ چورن کھایا اس کو بدہضمی ہو گئی, اور یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے نہیں چل پا رہا. پاکستان کا انہوں نے البتہ ہماری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے, اور یہ جو سارے اس وقت کیبنٹ کے منسٹرز ہیں یہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ ہمیں لا کے کدھر بٹھا دیا ہے. سو یہ اس وقت آخری دن چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ حکومت جو ہے اس کو خود ہی مان جانا چاہیے, زیادہ ضد میں نہیں اچھا بننا. یہ بتائیے گا کہ سی ایم کے لیے تو آپ کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہے ہیں, پنجاب کے گورنر کی کیا آئینی حیثیت ہے اور سی ایم کو کون کہے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے؟ گورنر جو ہے انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی ہے اور یہ صبح ہو رہی ہے, اور اس وقت جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ صدر مملکت کے پروکلیمیشن کو رد نہیں کر سکتا تھا. سو آئی ہوپ کہ عمر چیمہ ول بی بیک انشاءاللہ گورنر ہاؤس. چورن کی بات کی ہے تو چورن کے 2 کلر ہوتے ہیں, ایک کالا چورن اور ایک جو ہے وہ سمجھ لو خاکی چورن ہے. انہوں نے کون سا چورن بیچا, کالا چورن یا دوسرا؟ آپ کے چورن کے اوپر علم سے مجھے لگا کہ آپ حکیم بھی ہیں.
लाहौर में फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना यह था कि पंजाब की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। इलेक्शन का पहला हिस्सा आइन के मुताबिक खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है चंद घंटों में डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया है। मुल्क में इलेक्शन होने के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन का पहला हिस्सा आइन के मुताबिक ख़त्म हो चुका है। ये कहना था फवाद चौधरी का, जो कि लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फैसले के बाद हमजा शहबाज को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बहुत पेचीदा नजर आ रही है।